نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے بعض امور کا علم بلوغت سے پہلے ہی لازم ہونے کا بیان۔ اور ہمارے جب بچے ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہوتے یا بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ماؤں کو، والدین کو، عموماً سبھی کو بہت زیادہ ان کے پڑھنے لکھنے، ان کی تعلیم کی بہت فکر ہوتی ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے اسکول میں بھی داخل کرانے کے لیے بہت پریشان رہا کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ دین اسلام، شریعت ہمیں کس چیز کا مکلف زیادہ بناتی ہے، کہ شرعی احکام کا مکلف ہونا بلوغت کے بعد ہی تسلیم شدہ ہے، لیکن اس حقیقت کا بھی انکار ممکن نہیں کہ بعض امور کا علم بالغ ہونے سے پہلے ہی حاصل کرنا ضروری ہوگا، تاکہ مکلف ہوتے ہی ان سے لا علمی کسی غلطی میں مبتلا نہ کرا دے، جیسے بنیادی اسلامی عقائد اور نماز، روزے وغیرہ کا علم۔ کیونکہ جو شخص بلوغت کے بعد عقیدہ سیکھے تو یقیناً اس میں وقت لگے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس دوران وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی بدعت یا کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے۔ یوں ہی وضو اور غسل و پاکی اور ناپاکی کی معرفت، حیض و نفاس کے مسائل، نجاستوں کی پہچان، مختلف چیزوں کو پاک کرنا، نیز نماز اور اس کی شرائط اور فرائض و واجبات تو سنن، پھر یہ کن امور سے مکروہ اور کن سے فاسد ہوتی ہے، اگر پہلے سے نہ سیکھے ہوں تو کیا بلوغت کے فوری بعد خود کو صاف رکھنا، پاک رکھنا اور نماز کی درست ادائیگی ممکن ہے؟ اور جب ممکن ہی نہیں تو یقیناً ایک طویل عرصے تک طہارت کے مسائل میں شریعت کے حکم کی تعمیل سے دوری اور ترک نماز یا خلاف شرع طریقے سے نماز کو ادا کرنے کے باعث بے شمار گناہ کبیرہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ درج ذیل حدیث پر اگر غور کیا جائے تو ذکر کردہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین و اذا بلغ 10 سنین فاضربوہ علیہا۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے اس کے نہ پڑھنے پر مارو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابھی زمانے بلوغت کافی دور ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے ہی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں، اور یقیناً نماز کی تلقین اور ادا نہ کرنے پر سختی کرنا اسی وقت درست قرار دیا جا سکتا ہے کہ جسے تلقین کی جا رہی ہے وہ ادائیگی سے قبل ہی نماز کا طریقہ اور اس سے تعلق رکھنے والے ضروری اور دیگر امور جانتا ہو، ورنہ یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے کسی بچی کو کھانا پکانے بالکل نہ آتا ہو یا سکھایا ہی نہ گیا، لیکن والدین ماں باپ کہیں کہ فلاں کھانا بنا ورنہ نہ بنانے پر تجھے ماریں گے۔ اسی طرح روزے کے سلسلے بھی والدین توجہ فرمائیں۔ حدیث میں بظاہر فقط نماز کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تلقین اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ نماز ہے، بلکہ اصل وجہ اس کا فرض ہونا ہے۔ چنانچہ علماء اسلام رضی اللہ عنہ نے فرضیت کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی یہی حکم بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کر اور استغفار کرتے ہوئے خود اپنے لیے بھی اور اپنی تمام مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، انہیں فرائض، واجبات، ان چیزوں کی تعلیم کا اہتمام کریں جیسے ہم دوسری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں، اور جو ہم سے دیدہ دانستہ یا نادانستہ ہو چکے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے آگے کے لیے ہماری بہتری دینی دنیاوی اخروی فلاح کا باعث بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔